مکالمہ سن رہا تھا دونوں کا، کاملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کا، تو اس میں جب ذکر آیا افغانستان کے سربراہ کا، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کا نام بھی یاد نہیں تھا، ملا ہیبت اللہ کی بجائے وہ 2 مرتبہ انہوں نے عبدل کا لفظ استعمال کیا۔ تو جب ایک خطے کے ممالک سے اتنی عدم دلچسپی ہو کہ ان کے سربراہوں کے نام بھی یاد نہ ہوں، تو کیا اپوزیشن کے کسی پولیٹیشین کے لیے پھر وہ اتنے آگے جا سکتے ہیں؟ بالکل مجھے نہیں لگتا، اور اگین ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بیان بازی تو کافی کر سکتے ہیں، لیکن اگین صدر کے ساتھ ساتھ جو فورن پالیسی کا پروسیس ہوتا ہے امریکہ کے اندر، اس کے اندر ڈیفنس ڈپارٹمنٹ، CIA اور وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بڑا اہم انپٹ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ان 4 اداروں کے انٹرسٹ کو دیکھیں تو ان 4 اداروں کے انٹرسٹ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں بڑے نیرو ہیں، اور جہاں ان کے فوکس ہے وہ سارا کا سارا فوکس پاکستان کی ریاست، پاکستان کی فوج اور ریاستی اداروں کے ساتھ بات چیت کرنے میں ہے۔ تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ آگے جانا بھی چاہیں اس کے اندر، میرا ماننا یہ ہے کہ سارے ادارے آس پاس کے ان کے کہیں گے کہ صدر صاحب ہمیں دوسرے معاملات پہ فوکس کرنا ہے، پاکستان کے ایشو پر، اور اس پہ آپ نہ جائیں کیونکہ ہمارے انٹرسٹ جو ہیں وہ اس وقت کچھ اور ہیں خطے کے اندر۔ اچھا، اگر کاملا ہیرس جو ہے وہ آتی ہیں تو ان کی پاکستان سے متعلق جو اپروچ ہے یا پالیسیاں ہیں وہ سیم ہوں گی جو موجودہ ایڈمنسٹریشن کی ہے، یا کہ اس میں کوئی تبدیلیاں آ سکتی ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ صافی صاحب پالیسی سیم ہی رہے گی، اور اگین بنیادی طور پہ میرے نزدیک ٹرمپ ہوں یا کاملا ہوں، بنیادی پالیسی پاکستان کے لحاظ سے سیم ہی رہے گی۔ جہاں کاملا ہیرس تھوڑی سی رد و بدل کر سکتی ہیں وہ 2 چیزوں پر ہے جہاں پاکستان کو ایک امپیکٹ آ سکتا ہے۔ نمبر 1، کاملا ہیرس اور جو یہ نئی جنریشن ہے ڈیموکریٹ پارٹی کی جسے وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں، وہ ماحولیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج اور اس کے جو ڈیزاسٹرز ہیں اس کے اوپر بڑا فوکس ہے ان کا، بہت انٹرنلی امریکہ کے اندر اور بین الاقوامی طور پہ۔ تو پاکستان میں کیونکہ ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے پاکستان کلائمیٹ چینج کا، تو ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ ان کی حکومت زیادہ گہرا تعلق کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایشو ہے جس پہ ہمیں ممالک کی مدد کرنی چاہیے، اور اس میں امریکہ نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے کہ اگر ہم پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ کلائمیٹ پہ کوآپریٹ کریں گے تو اور چیزوں پہ شاید ہمیں بھی فائدہ میسر ہو۔ نمبر 2 یہ کہ امید یہ ہے کہ کاملا ہیرس کی ایڈمنسٹریشن صدر براک اوباما کے زمانے کی جو انگیجمنٹ تھی ایران کے ساتھ، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کر دی تھی اور جو بائیڈن نے اس پہ اتنا زیادہ کچھ کام نہیں کیا، کچھ لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ کاملا ہیرس ایران کے ساتھ بات چیت پر زیادہ آمادہ ہوں گی اور کوشش کریں گی کہ یہ جو ہمارے خطے کے اندر مسئلہ چل رہا ہے اسرائیل، ایران، فلسطین، لیبنان کا، اس پہ تھوڑا قابو پایا جائے۔ تو اگر وہ بات چیت آگے بڑھتی ہے تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ پاکستان کو اس لیے ہوگا کیونکہ اگر ایران پہ سینکشنز کم ہو جاتی ہیں تو پاکستان کے لیے ایران سے انرجی ایکسیس کا مسئلہ ہو یا تجارت کا مسئلہ ہو، اس کے اندر پاکستان کو سپیس مل سکتا ہے، اور وہ بڑی ضرورت بھی ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ سستی گیس اور اس سے بننے والی سستی بجلی جو ہے بالخصوص بلوچستان کے لوگوں کے لیے ایک بڑی ضرورت ہے، اور اگر کاملا ہیرس ایران سے بات کرتی ہیں تو پاکستان کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، فلسطین پہ دونوں کا موقف ایک ہی ہے، یا کہ دونوں کی حکمت عملی یا موقف میں کوئی فرق بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں لارجلی اسپیکنگ فرق اتنا زیادہ امیڈیٹلی تو ہمیں نظر نہیں آئے گا، لیکن 2 چیزیں اہم ہیں ناظرین کے لیے سمجھنے کی۔ نمبر 1 یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کا جو کور سپورٹ بیس ہے، جو ان کے ڈونرز ہیں، وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ فلسطین میں جو ہے پورا کا پورا اسرائیلی کنٹرول ہونا چاہیے۔ ان کی سب سے بڑی جو ایک ڈونر ہیں وہ خود یہ کہہ چکی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ پورا کا پورا ویسٹ بینک کا ایریا اور غزہ کا ایریا جو ہے اس پہ حکمرانی کرے اور اس پہ سیٹلمنٹس بنائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد بھی کہہ چکے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ غزہ کی جو زمین ہے جس پہ فلسطینیوں کو بربریت کی طرح مارا جا رہا ہے اسرائیل سے اس دفعہ، وہاں بڑے ہائی لگژری ریزورٹس بن سکتے ہیں جس سے اچھا خاصا پیسہ بنایا جا سکتا ہے، تو ان کی نظر اس چیز پر موجود ہے۔ کاملا ہیرس اور ڈیموکریٹس کے اندر ایک گروہ ہے، چھوٹا سا گروہ ہے لیکن ایک گروہ ہے جو چاہتا ہے کہ اس پالیسی کو ریکنسیڈر کیا جائے، اور اس پالیسی کا جو بائیڈن نے اپنائی ہے اس سے امریکہ کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں امیڈیٹلی اگر کاملا ہیرس آتی ہیں تو وہ وہی
جو بائیڈن کی پالیسی کنٹینیو کریں گی کہ وہ کہتے رہیں گے کہ ہمیں سیز فائر کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو وہ بمز بھی دیتے رہیں گے، یو این میں ان کی مدد بھی کرتے رہیں گے اور انٹرنیشنل لیول پر انہیں بچاتے بھی رہیں گے. تو افسوس کے ساتھ کہنا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ امریکی پالیسی چاہے وہ اسرائیل کی طرف ہو، چاہے لبنان کی طرف ہو، چاہے فلسطین کی طرف ہو، اس میں اتنا بڑا کوئی جو ہے چینج آنے والا ہے اس وقت. یہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں پہ، تو پاکستانی کمیونٹی کی زیادہ تر ہمدردی کس کے ساتھ ہے یا کس کے ووٹرز ہیں؟ کاملا ہیرس کے ہیں یا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہیں؟ صافی صاحب، تاریخی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی امریکن یا براڈلی سپیکنگ جو ایشین امریکنز ہیں، جس میں بنگلہ دیشی بھی آتے ہیں، انڈینز بھی آتے ہیں، ویتنامیز بھی آتے ہیں، وہ تقریباً 60 سے 65% کے قریب جو ہے وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ ڈالتے آئے ہیں. اس وقت جو ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے، اس گروپ کو صافی صاحب امریکہ میں آپی گروپ کہا جاتا ہے، ایشین امریکنز اینڈ پیسیفک آئی لینڈرز. یہ ان کا سروے کیا جاتا ہے، کافی ساری آرگنائزیشنز کرتی ہیں. اس سروے میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کلیکٹیولی کہ پاکستانی امریکن ہو، انڈین امریکنز ہو وغیرہ وغیرہ، وہ تقریباً 60% کے قریب ڈیموکریٹس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ غزہ کی پالیسی کی وجہ سے مسلمان امریکن شاید اس دفعہ کم ووٹ ڈالیں ڈیموکریٹس کو. تو یہ دیکھنا ہمیں ہوگا، اس وقت معلوم نہیں. لیکن جو عرب امریکن سروے ہے وہ ہمیں ایک انڈیکیشن دے رہا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک نظر یہ آ رہا ہے مشیگن جیسی ریاستوں میں کہ تقریباً 38% جو ہے عرب امریکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹس کو ووٹ ڈالیں گے، 38% کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹرمپ کو ڈالیں گے، اور باقی کہہ رہے ہیں کہ ہم یا ووٹ نہ ڈالیں یا کسی اور کو ووٹ ڈالیں. کمپیریزن کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں آخری بات کہ 2020 کے اندر عرب امریکن کمیونٹی نے مشیگن کے اندر تقریباً 67% ووٹ ڈالا تھا جو بائیڈن کو. تو 67 سے بات اب 38% پر آ چکی ہے مشیگن کے اندر.